ین شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور واقع ویران محل کے بارے میں کئی قصے مشہور تھے، لیکن احمد نے ان قصے کہانیوں پر کبھی یقین نہ کیا تھا۔ بچپن سے ہی اس ویران محل کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا کہ جب مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سواری نے شکست دی تو ہمایوں جان بچانے کے لیے بیوی بچوں سمیت میدان جنگ سے بھاگا اور اس نے علاقے میں آ کر پناہ لی تو اپنی رہائش کے لیے یہ محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے محل بنانے اور اس کی آمائش پر ہمایوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن وہ اس محل میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہرا اور جب شیر شاہ سوری کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ہمایوں محل چھوڑ کر واپس دہلی چلا گیا تھا۔ اس وقت سے یہ محل خالی اور ویران پڑا تھا۔ اگرچہ ہمایوں کے جانے کے بعد چوروں ڈاکوؤں نے محل کی ہر چیز لوٹ لی تھی، لیکن اب بھی محل کے خفیہ تہہ خانوں میں کروڑوں کا خزانہ موجود تھا۔ اس خزانے کے مختلف اوقات میں لالچی افراد نے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ اس کوشش میں کئی افراد مارے گئے اور کچھ ایسے غائب ہوئے کہ دنیا کو ان کے انجام کا پتہ بھی نہ چلا۔ ان واقعات کے بعد لوگوں نے خزانہ حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیا اور مشہور ہو گیا کہ محل میں بدروحیں رہتی ہیں جو محل میں داخل ہونے والوں کا خون چوس کر ان کی لاشیں غائب کر دیتی ہیں یا محل سے باہر جنگل میں پھینک دیتی ہیں، جہاں لاشوں کو جنگلی چوہے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ احمد کے دوست اکثر اوقات میں اس محل کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ محل میں چڑیلیں، بدروحیں اور بھوت رہتے ہیں، لیکن احمد نہ مانتا۔ وہ ہنس کر کہتا، ارے یہ سب گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں بھوتوں چڑیلوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہوتا تو اب تک شہر کو کھا پی کر ہضم کر چکے ہوتے۔ لوگ خواہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں ان چیزوں سے خوف کھاؤں۔ ارے تم اتنے بہادر بھی تو ہو، تو محل میں گھس کر دکھاؤ، ہم تمہیں سلام کریں گے۔ دوسرے دوست نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، میں اسی وقت محل میں جانے کو تیار ہوں۔ رہنے دو یار، یہ تو تمہیں مروانا چاہتے ہیں، احمد کے کزن شہری نے احمد سے کہا۔ لیکن میں ان کا چیلنج قبول کر چکا ہوں شہری، احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اب میں ضرور جاؤں گا۔ تم اکیلے جاؤ؟ اگر تم زندہ واپس آ گئے تو ہم تمہیں بہادر مان لیں گے۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے؟ شہری نے بڑا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، ہم تو ہیں ہی بزدل اور ڈرپوک، بہادر تو احمد اور تم ہو۔ ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی جاؤں گا، لیکن میں تمہیں وہاں اکیلا جانے نہیں دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، شہری نے جلدی سے کہا۔ چھوڑو یارو، ہم تو یوں مذاق ہی کر رہے تھے، اب مذاق ہو یا کچھ اور، میں ہر قیمت پر محل میں جاؤں گا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے احمد؟ ایک دوست نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل آخری، پتھر کی لکیر کی طرح۔ سمجھ گیا، تم اس بہانے محل میں موجود خزانہ تلاش کرنا چاہتے ہو۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں، احمد نے مسکرا کر کہا، میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ اس گفتگو کے بعد تمام دوست اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے روز احمد اپنے کزن شہریار سے ملا اور اسے بتایا کہ وہ ویران محل دیکھنے جا رہا ہے۔ احمد کی طرح شہریار نے بھی پہلے کی طرح کبھی اس محل کو نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ بھی احمد کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ احمد، ہمیں اپنے پاس کوئی چاقو چھری رکھنی چاہیے، کیا پتہ ہمیں وہاں سے بدروحوں کا مقابلہ کرنا پڑ جائے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو شہرو، اول تو محل میں بدروحیں سرے سے ہیں ہی نہیں، اور اگر ہوں تو ان کا مقابلہ چاقو چھری سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روح کا جسم نہیں ہوتا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے، میں چاقو لاتا ہوں، سنا ہے تیز لوہا سے جن بھوت ڈرتے ہیں، شہری نے کہا اور گھر جا کر اپنے باپ کا لمبے پھل والا چاقو لے آیا۔ پھر وہ دونوں ویران محل کی طرف چلے گئے۔ شہر سے باہر آ کر وہ اس کچے راستے پر چلنے لگے جو کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا محل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ہرے بھرے کھیتوں سے گزر کر اس کی قدرتی جنگل میں داخل ہوئے جس کے وسط میں محل تھا، لیکن گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دن کا وقت تھا اور جنگل میں مکمل اجالا تھا۔ محل تک جانے والے راستے پر لمبی لمبی خرد و گھاس اگی ہوئی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کافی عرصے سے اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ راستے میں انہیں کئی مرتبہ بڑے بڑے چوہے اور خرگوش دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر شہریار کو خوشی ہوئی، کاش مجھے پتا ہوتا یہاں خرگوش بھی ہیں تو میں انہیں پکڑنے کے لیے پنجرہ ساتھ لاتا۔ اچھا ہوا کہ تمہیں معلوم نہ تھا، ورنہ تم سارا دن خرگوش پکڑتے ہوئے اور مجھے تنہا محل کی طرف جانا پڑتا۔ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے حال سے بے خبر رہتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں واقع ایک قدیم محل کے سامنے جا پہنچے۔ گردش زمانہ سے محل کے در و دیوار سیاہ پڑے تھے، کہیں کہیں سے دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ محل کا بڑا سا دروازہ کھلا تھا اور محل کے اندر سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل کو دیکھ کر شہری پر عجیب سی ہیبت طاری ہوئی۔ شکر ہے دروازہ بند نہیں، ورنہ اتنا بڑا اور بھاری دروازہ کھولنے میں ہمیں بڑی مشکل ہوتی۔ پھر وہ شہری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے سے گزر کر محل کے صحن میں آ گئے۔
وسیع اور اس صحن میں بھی خرد و گھاس اگی ہوئی تھی۔ سامنے محل کا طویل برآمدہ تھا جس میں کئی راہداریاں تھیں۔ راہداریوں میں نیم تاریکی تھی کیونکہ باہر کی روشنی ان میں نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ دونوں صحن سے گزر کر برآمدے میں پہنچے تو شہری کے ذہن پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس نے احمر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آگے مت جاؤ احمر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے وقوف مت بنو شہری، یہاں ایسی کون سی چیز ہے جس سے تم ڈر رہے ہو؟ وہ دونوں راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ اس میں کئی کمرے تھے جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ان میں مکمل اندھیرا تھا۔ احمد سوچ رہا تھا کاش وہ اپنے ساتھ ٹارچ لے آتا۔ وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئے اور کافی دیر تک راہداریوں اور غلام گردشوں میں گھومتے رہے۔ شہری کے خوف میں دل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار احمد سے واپس چلنے کو کہتا لیکن احمد پورا محل دیکھنا چاہتا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس وہ آخری راہداری دیکھ کر واپس چلتے ہیں۔ وہ آخری راہداری میں داخل ہوئے۔ اس میں روشنی بہت کم تھی اور کمروں میں گھپ اندھیرا پھیلا تھا۔ جو ہی وہ راہداری کے دوسرے کمرے کے قریب پہنچے، محل سے چیخو پکار کی خوفناک آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس چیخو پکار کو سنتے ہی احمد اور شہری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور شہری تو خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کون چیخ رہا ہے؟ شہری نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں احمد سے کہا۔ احمد کچھ کہنا چاہتا کہ چیخو پکار بند ہوئی اور محل میں سناٹا ہو گیا، مگر ایک لمحے بعد رونے دھونے اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور آوازیں اگلے کمرے سے آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ احمد اور شہری نے اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس میں روشنی ہو گئی۔ یہاں سے بھاگ چلو، یہاں بدروہیں ہیں، شہری نے ہکلاتے ہوئے احمد کے کان میں آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اچانک راہداری میں ایک سخت مردانہ آواز گونجی۔ بادشاہ سلامت کی بیٹی مر گئی ہے، تم دربار جا کر بادشاہ سلامت کو اطلاع دو۔ یہ سن کر خوف کی شدت سے شہری کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ احمد بھی خوفزدہ تھا مگر حیران تھا کہ بولنے والے مرد اور عورت نظر کیوں نہیں آ رہے۔ بادشاہ سلامت تو شکار پر گئے ہیں، مرد کی آواز سنی دی۔ میں ملکہ عالیہ کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں۔ روشن کمرے سے عورتوں کے رونے اور بینڈ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ شہری اور احمد کے دل سے خوف دھک دھک کر رہے تھے۔ ہمت کرو شہری، آؤ کمرے میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ شہری پر دہشت طاری تھی اور وہ گھسیٹنے والے انداز میں قدم بڑھا رہا تھا، مگر اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی رونے دھونے کی آوازیں ایک دم بند ہو گئیں۔ احمد نے کمرے میں جھانکا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک عورت کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ عورت فرش پر دراز تھی۔ اس کا جسم کفن میں لپٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ لاش! شہری خوف کی شدت سے ہکلایا۔ ڈرو مت، آؤ، احمد نے آہستہ سے کہا اور شہری کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ عورت کی لاش کمرے کے وسط میں رکھی تھی۔ احمد ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور اس لاش کے قریب پہنچا۔ شہری نے مضبوطی سے احمد کا بازو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جو ہی وہ لاش کے قریب پہنچے، دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی۔ احمد نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور بوکھلا گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شہری نے دروازہ بند دیکھ کر دہشت سے بلبلانے لگا۔ خوف کی شدت سے اس کی زبان تالو سے چپکنے لگی تھی۔ اس نے ذرا گردن گھما کر فرش پر موجود لاش کی طرف دیکھا اور ایک دم لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ لاش کی آنکھیں جو پہلے بند تھیں اب کھلی ہوئی تھیں اور لاش چھت کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی پلکیں ساکت تھیں۔ زندہ ہے احمد، شہری نے چیخ کر احمد سے کہا۔ احمد نے تیزی سے مڑ کر لاش کی طرف دیکھا اور خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاش آنکھیں کھولے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ شہری پیچھے ہٹتا ہوا اور دیوار سے جا لگا۔ احمد نے بھی خوف سے گنگ تھا۔ ایک لمحے بعد لاش کا چہرہ گھوما اور احمد کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کا منہ کھلا، اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت نظر آنے لگے۔ بھاگو احمد! شہری نے خوف سے کانپتے ہوئے چیخ کر کہا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ احمد بھی اس کے پیچھے لپکا اور دروازے پر زور زور سے مکے مارنے لگے۔ دفتن کمرے میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ ان دونوں نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا تو کفن پوش عورت فرش سے اٹھ کر کھڑی تھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر خوف سے احمد کی سٹی گم ہو گئی جبکہ شہری لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ محل دیکھنے؟ احمد نے دہشت کے ہکلانے کے مارے کہا۔ نہیں شہزادی حضور، یہ خزانہ چوری کرنے آئے ہیں۔ کمرے میں کسی مرد کی مؤدبانہ آواز ابھری تو احمد نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر کیا لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ وہ غیبی آوازیں دروازے کی دائیں جانب سے آ رہی تھیں۔ کیوں لالچی انسان، تمہیں خزانہ چاہیے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، احمد نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ ہمیں خزانے سے کوئی سروکار نہیں، تو پھر تم محل کے اندر کیوں آئے ہو؟ شہزادی کی لاش نے غصے سے کہا۔ بس غلطی ہو گئی، آئندہ یہاں نہیں آئیں گے۔ احمد گھبرانے لگا۔ معاف کر دو۔ ہرگز نہیں، یہاں آنے والا
ہر چور چکا یہی کہتا ہے، غیبی مرد کی قراہٹ آمیز آواز آئی۔ تم چپ رہو کوتوال، یہ میرے مجرم ہے اور میں انہیں خود سزا دوں گی۔ کون سی سزا؟ اس کا فیصلہ باحضور کریں گے، وہ شکار پر گئے ہوئے، شام کے بعد آئیں گے، مردہ شہزادی نے کہا۔ پھر اس نے غیبی آواز کو حکم دیا، کوتوال، احمر کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر احمر بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا اور تم کون ہو؟ میں شہنشاہ ہندوستان ہمایوں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ 300 سال پہلے میں بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ 300 سال پہلے؟ ہاں، اور آج میری برسی ہے، ہر برسی پر مجھے خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تمہارا ساتھی کافی موٹا تازہ اور اس کے جسم میں تم سے زیادہ خون ہے۔ میں اس کا خون پیوں گی، تمہاری سزا کا فیصلہ ابا حضور کریں گے۔ پھر شہزادی کی لاش نے غیبی کوتوال سے دوبارہ کہا، کوتوال، تم نے سنا نہیں؟ احمر کو قید خانے لے جاؤ۔ رحم کرو شہزادی، یہ میرا کزن ہے، اسے معاف کر دو، یہ بے گناہ ہے، میں اسے ساتھ لایا تھا۔ چلو لڑکے باہر نکلو۔ کوتوال کی غیبی آواز سنائی دی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی ہاتھ نے احمر کی کلائی پکڑ لی، فوراً ہی چیختے ہوئے احمر کی کلائی چھوڑ دی۔ کیا ہوا کوتوال، تم نے اسے چھوڑ دیا؟ میرا ہاتھ جل گیا ہے شہزادی، کوتوال کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے۔ احمر سمجھ گیا کہ بچپن میں اس کی ماں نے جو اسے گلے میں تعویذ پہنایا تھا، اس کے اثر سے کوتوال کا ہاتھ جلا ہے۔ یقیناً کوتوال کوئی روح ہے۔ شہزادی کی لاش کوتوال کی بات سن کر احمر کی طرف بڑھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر احمر کو گلے سے لٹکا ہوا تعویذ پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ لیا۔ دوسرے ہی لمحے لاش میں کفن میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ تعویذ چھوڑ کر چیختی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں گہری تاریکی پھیل گئی۔ احمر اپنی جگہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں دوبارہ رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں سن کر احمر اندھیرے میں فرش پر اپنا تعویذ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسی لمحے کسی نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر آ گرا۔ احمر کا سر فرش سے ٹکرایا اور اس پر بے ہوشی طاری ہوتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک احمد کو ہوش نہ آیا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ بہت کشادہ احاطے میں بے شمار کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے جسموں پر پرانے زمانے کے لباس اور پگڑیاں تھیں۔ سامنے کی جانب ایک بلند اور کشادہ تخت رکھا تھا جس پہ قالین بچھا تھا۔ اس تخت کے دائیں بائیں بھی چند کرسیوں پر لوگ بیٹھے تھے۔ سامنے کی جانب ایک تخت بھی تھا۔ انہوں نے اپنے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ تخت پر زور و نگار کرسیاں رکھی تھیں۔ درمیانی کرسی پر ایک بوڑھا آدمی شاہانہ لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر خوبصورت سنہری تاج رکھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک عورت بیٹھی تھی، وہ دیر عمر اور خوبصورت تھی۔ اس کے سر پر چھوٹا سا تاج رکھا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ بائیں جانب کی کرسی پر ایک نوجوان لڑکی تاج پہنے موجود تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ سفید نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ احمر حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے تخت پر بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی چھوٹی سی سفید داڑھی تھی۔ احمر کو لگا کہ وہ اس بوڑھے بادشاہ کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ ذہن پر زور دینے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوڑھے کو پہچان لیا اور حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ مغل بادشاہ ہمایوں تھا جس کی تصویر وہ کتاب میں دیکھ چکا تھا۔ یقیناً اس کے دائیں بائیں بیٹھی عورت ملکہ اور شہزادی تھی۔ ان دونوں کے حکم میں دو غلام مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ احمر سمجھ گیا یہ شاہی دربار ہے۔ پھر احمر نے اپنا جائزہ لیا تو گھبرا گیا۔ وہ شاہی تخت کے آگے فرش پر پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی فرش پر شہریار بے ہوش پڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل زرد تھا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ اتنے میں تخت کے بائیں جانب کرسیوں سے ایک لمبے قد والا شخص اٹھا اور بادشاہ کے سامنے آ کر اس نے جھک کر سلام کیا۔ کوتوال، یہ لڑکے کون ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ عالیجا، یہ دونوں خزانہ چرانے کی نیت سے محل میں داخل ہوئے۔ اوہ، مگر مشکل سے یہ شکل سے یہ تو چور تو نہیں لگتے۔ حضور، یہ شہزادی صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے شہزادی حضور کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا۔ وہاں یہ 3 سال بند رہے، کوتوال نے جواب دیا۔ احمر کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ سوچنے لگا اگر وہ 3 سال سے قید میں رہے تھے ان کے والدین پر کیا گزری ہوگی۔ کیوں لڑکے، کیا کوتوال ٹھیک کہہ رہا ہے؟ نہیں حضور، احمر نے سہم کر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم تو محل کی سیر کرنے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم چور نہیں ہو سکتے، لیکن آئندہ محل میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا ورنہ زندہ واپس نہیں جا سکو گے، بادشاہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی دربار میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی ہوئی تو احمر بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ ویران محل والے جنگل سے باہر سڑک پر پڑا تھا جبکہ شہری زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ احمر نے جلدی سے شہری کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور وہ جلد ہی ہوش آ گیا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ او، ہم کہاں ہیں؟ اور
محل اور شہزادی کی لاش کہاں گئی؟ آؤ رستے میں بتاؤں گا، لیکن اس واقعے کا ذکر گھر یا دوستوں سے نہ کرنا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہری کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ ہمارے چینل فن فٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔